الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام حیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ داخرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ ویأت اللہ بقوم عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران خاندان ابو طالب، ادا خان ابو طالب نے 1410 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کے ذوق آئے بھائی نوسن بھائی اور محمد والے محمد صلوات آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے 1410 ہجری کا محرم اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ حسینیت کی فتح کا پرچم لہراتا ہوا افق انسانیت پر طلوع ہو چکا ہے، اور جب کوئی پرچم لہرائے تو یقین کر لینا چاہیے کہ صاحب پرچم کو جیت ہوئی ہے، ہارا نہیں۔ جو ہے صلوات دے دینا۔ یہ محرم اس اعتبار سے رضا خان ابو طالب میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک تو طویل دور آمریت کے بعد جمہوریت کے دور کا پہلا محرم ہے۔ کیوں بھائی محمد حسین ایسے ہی ہے؟ اور دوسرے آپ حضرات کے لیے پیغام فخر اس محرم میں یہ بھی ہے کہ گزشتہ برس تک آپ جب اس رضا خان ابو طالب میں آتے رہے تو یہ یقینی کیفیت نہیں تھی کہ یہ ہمارا ہے بھی یا نہیں۔ ان سال ماشاءاللہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ رضا خان ابو طالب ہے اور رہے گا۔ ماشاءاللہ باقر بلگرامی صاحب اور اس انجمن کے صدر اور اراکین اور یہاں کے نوجوان اور قوم کی دعاؤں کے
نتیجے میں اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں آپ مقدمہ جیت گئے ہیں، اور انشاءاللہ عن قریب آئندہ برس جب آپ آئیں گے تو مولا نے اگر چاہا تو یہاں سرکار ابو طالب کا شایان نشان اعلیٰ خانہ تعمیر ہوا۔ خداوند عالم آپ حضرات کو توفیق دے، اس لیے کہ ابو طالب کا اعلیٰ خانہ پورے پاکستان میں صرف ایک ہی ہے۔ ویسے تو ہر اعلیٰ خانہ ابو طالب کا اعلیٰ خانہ ہے، لیکن سرکار ابو طالب سے منسوب اگر کوئی اعلیٰ خانہ براہ راست ہے تو وہ صرف یہ اعلیٰ خانہ ابو طالب ہے۔ اور ظاہر ہے عزیزان محترم کہ جو ابو طالب کو نہیں مانتے وہ اس کے اعلیٰ خانے کو کہاں مانیں گے، لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہر دور میں ابو طالب کو بھی منواتے رہیں گے، اس کے اعلیٰ خانے کو بھی تسلیم کریں گے، اس لیے کہ یہ اپنا اپنا مینڈیٹ ہے، اپنی اپنی توفیق ہے اور اپنی اپنی قسمت ہے کہ خدا نے ہمیں ہماری تقدیر میں ابو طالب کا اعلیٰ خانہ رکھا، دنیا کے مقدر میں ابو سفیان کا بت خانہ رکھا۔ تو یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اس اعلیٰ خانے کے جارو کش ہیں، ہم اس اعلیٰ خانے کے خادم ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اعلیٰ خانے کے خادم ہیں۔ عزیزان محترم، عشر محرم جب آتا ہے تو ہمارے لیے رزق حیات لے کر آتا ہے۔ بڑی توجہ، آج کی مجلس خالصتاً تمہیدی ہوگی، میں زیادہ تفصیلی زحمت سماعت آپ حضرات کو نہیں دوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں طویل علالت کے بعد اٹھا ہوں اور ڈاکٹروں نے مجھے یہ اجازت نہیں دی کہ میں 2 مجالس سے زیادہ پڑھوں، لیکن اس کے باوجود بھی 4 مجالس مسلسل مجھے یکے بعد دیگرے پڑھنا پڑ رہی ہیں، لیکن یہ سوچ کر پڑھ رہا ہوں کہ جن کا ذکر ہے وہ خود محافظ ہے، وہ خود مدد فرمائیں گے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا سا آپ حضرات کی توجہ، جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ یہاں آتے ہیں اور اس اعلیٰ خانے میں تشریف رکھتے ہیں اور اس اعلیٰ خانے میں اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ جذبہ بذات خود اتنا محترم ہے کہ اس کی جزا سوائے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ محرم کی جو 10 دن ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے رزق حیات فراہم کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں ہم حسین کے صدقے میں ملت مسلمہ کو اتنا رزق علم تقسیم کرتے ہیں جو سال بھر ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد بھی ملت کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب جو ہے نا، اتنا رزق علم ہم فراہم کرتے ہیں کہ سال بھر اگر ہزاروں لائبریریز بھی چھان مارے اور ہزاروں دارالمطالعوں میں مطالعہ کریں تو بھی ملت مسلمہ کو اسلام، دین، شریعت، حق، باطل، ظالم، مظلوم، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حق و باطل کی تمیز، ظالم اور مظلوم کا امتیاز، اچھائی اور برائی میں فرق، نور اور نار میں فرق نہیں معلوم ہو سکتا جتنا ان 10 دنوں میں ہم ملت مسلمہ کے سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ حسین تو آج بھی ساری کائنات کو رزق امتیاز حق و باطل عطا کر رہا ہے۔ رزق امتیاز حق و باطل ایسا ہے کہ جس امتیاز کو اگر محسوس نہ کیا جائے اور اگر یہ امتیاز کسی کو میسر نہ ہو تو یاد رکھیے نہ کلمہ توحید کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ کلمہ رسالت کا کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ کلمہ توحید کی بنیاد بھی اس ظالم اور مظلوم کے فرق ہی پر تو ہے جب مسلمان بندہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پہلے وہ تمام باطل خداؤں کا انکار کرتا ہے، پھر ایک برحق خدا کا اقرار کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ تمام باطل خداؤں کا پہلے انکار کرتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت ہے تو صرف اللہ کی ہے،
تو یعنی اسلام کے مزاج میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے، اور الحمدللہ یہ شرف صرف ملت جعفریہ کو حاصل ہے کہ ہم پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اس عشرہ محرم میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم اس عنوان کے تحت تاریخ کے مختلف مرحلوں سے گزریں گے، تاریخ کے مختلف گوشوں سے گزریں گے انشاءاللہ اگر مولا کی مدد شامل حال رہی، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ ہر ایک کو اپنی تاریخ پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اگر تاریخ شاندار ہے تو فخر کرو، تاریخ اگر شاندار نہیں ہے تو شرمندہ ہو جاؤ۔ لیکن ہم علل اعلان اپنی تاریخ کو عنوان قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ جس نور سے بھری ہوئی ہے، بہت توجہ جان محترم، ہماری تاریخ جس نور سے لبریز ہے، اس تاریخ نے تاریخ کے کسی موڑ پر بھی دنیا کے کسی انسان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اصل میں ساری غلط فہمیاں تاریخ بینی کے غلط طریقہ کار کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے دو تاریخیں دیکھی ہیں، ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی، بڑی توجہ اس تمہید پر، ایک وہ تاریخ جو بادشاہوں کے دربار میں لکھی گئی، ایک وہ تاریخ کہ جو بادشاہوں نے اپنے چشم و ابرو کے اشارے پر لکھوائی، ایک وہ تاریخ جس کا مورخ پہلے بادشاہ کے دربار میں بکا، پھر اس نے قلم اٹھایا، پھر اس نے اوراق لکھنے شروع کر دیے، اور علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، پوری توجہ، یہ شارح نہج البلاغہ ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے محدث اور مورخ اور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واضح جملہ یہ لکھا ہے کہ تاریخ کی ابتدا اسلام میں اس زمانے سے ہوئی جس زمانے میں کہ اسلام میں اب ملوکیت اور بادشاہت کا آغاز ہوا، یعنی جب سے اسلام میں بادشاہت نے قدم جمائے تبھی سے تاریخ لکھی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ بادشاہوں نے جتنی بھی تاریخیں لکھوائی ہوں گی اپنی مرضی کے مطابق لکھوائی ہوں گی، اپنی خواہش کے مطابق لکھوائی ہوں گی، وہ تاریخ حقائق کا مجموعہ تو نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ تاریخ بادشاہوں نے اپنے فضائل میں لکھوائی ہوگی، اپنے مناقب میں لکھوائی ہوگی، اپنے مرتبے بڑھائے ہوں گے، اپنے شان کو میں اضافہ کیا ہوگا، اپنے آبا و اجداد کی شان میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور اسلام کے پہلے انڈیپینڈنٹ بادشاہ نے جب پہلی تاریخ لکھوائی، اس تاریخ کا نام علامہ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، اس تاریخ کا نام اخبار الماضیین رکھا گیا، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں۔ یہ تاریخ لکھی گئی، شام کا بادشاہ حکم دیتا رہا اور مورخ تاریخ مرتب کرتے چلے گئے، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ تاریخ لکھی جاتی رہی کہ جتنے فضائل محمد و آل محمد کے ہیں وہ سب تاریخ سے نکال دیے جائیں، اور جتنے فضائل بادشاہ کے خاندان کے ہیں وہ سب تاریخ کا حصہ بنا دیے جائیں۔ نہ صرف تاریخ، بڑی توجہ دوستو، نہ صرف تاریخ لکھی گئی، اس انداز میں تاریخ بنائی گئی، تاریخ نویسی نہیں ہوئی بلکہ تاریخ سازی ہوئی۔ تاریخ لکھنا اور ہوتا ہے، تاریخ گھڑنا اور ہوتا ہے، تاریخ سازی اور ہوتی ہے۔ تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تقاضوں کے ساتھ لکھی جاتی، تاریخ اگر لکھی جاتی تو انصاف کے تمام تر تقاضے پورے کیے جاتے، لیکن تاریخ لکھی نہیں گئی، تاریخ بنائی گئی، تاریخ سازی ہوئی۔ تاریخ بادشاہ کے چشم و ابرو، پوری توجہ، چشم و ابرو کے اشارے پر لکھی گئی۔ ایک طرف تاریخیں اور روایتیں لکھی گئیں، راوی خریدے گئے، روایتیں خریدی گئیں، حدیثیں خریدی گئیں، محدث خریدے گئے، مفتی خریدے گئے، مولوی خریدے گئے، خطیب خریدے گئے، ممبر خریدے گئے، اور پھر 70,000 ممبروں سے 70 برس تک ہر جمعے کے خطبوں میں علی پر سب و شتم ہوتا رہا، علی کی کردار کشی ہوتی رہی، علی کی فضیلت گھٹانے پر خطبے دیے جاتے رہے، تاریخیں لکھی جاتی رہی، مولوی بولتے رہے، مفتی فتوے دیتے رہے، ممبر پر چہکتے رہے، اس لیے کہ حکومت کی سربراہی حاصل تھی۔ اعزان محترم، لیکن اسی لیے تو ہم اپنی تاریخ پر فخر کر کے اسے عنوان قرار دیتے ہیں کہ 70 برس تک 70,000 ممبروں سے علی کی کردار کشی کی جاتی رہی، علی کا کوئی نام لینے والا نہ رہے، کوئی علی کی فضیلت جاننے والا نہ رہے، کوئی علی کا مقام پہچاننے والا نہ رہے۔ لیکن اسی مسلمان کی تاریخ کی اندھی اور بہری گونگے اوراق نے خود یہ طے کیا آج 1410 ہجری کے محرم میں کہ بادشاہ مر گئے، بنی امیہ کے تخت الٹ گئے، تاج لوٹ گئے، بنی عباس اپنی اپنی قبر کے جہنم میں پہنچ گئے، تاریخ مٹ گئی، مورخ مٹ گئے، راوی
راوی مٹ گئے، روایتیں ختم ہو گئی، حدیثیں ختم ہو گئی، محدث مٹ گئے، قلم مٹ گئے، کرتاس مٹ گئے، تاریخیں ختم ہو گئی، تخت الٹ گئے، بیت المال ختم ہو گیا، پاور آف اسٹیٹ ختم ہو گئی، پاور آف ویلتھ ختم ہو گئی، پاور آف کمیونیکیشن ختم ہو گئی، راوی ختم ہو گئے، افسر ختم ہو گئے، دربار ختم ہو گئے، مشیر ختم ہو گئے، وزیر ختم ہو گئے، بادشاہوں کی تلواریں ٹوٹ گئی، علی دشمنی کرنے والے سب کے سب اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، مگر میرا علی اور اس کی اولاد کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور قیامت تک علی رہے گا۔ توجہ ہے برادر؟ سلام یہ تاریخ ہے۔ سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں، توجہ ہے نا ادھر؟ یہ ہے وہ منزل فکر کہ جسے محسوس کرنا چاہیے کہ تاریخیں ختم ہو جاتی ہیں، علی باقی ہے، مورخ ختم ہو گئے، علی باقی ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ علی کہتے کسے ہیں؟ علی صرف ابو طالب کے بیٹے کا نام نہیں ہے، علی صرف کعبے میں پیدا ہونے والے کا نام نہیں ہے، علی نام ہے اس اقتدار الہی کا جو تاریخ کا محتاج ہے، نہ مورخ کا محتاج ہے، نہ راوی کا محتاج ہے، نہ روایت کا محتاج ہے، بلکہ تاریخ کو بھی اگر کبھی مضمون کی بھیک مانگنا ہے تو اسے علی کے دروازے پر سر جھکانا پڑے گا، عنوان نہیں ملتے، جس کی بھی بھیک مانگو، مضمون کی بھی تاریخ کے اوراق کو مضمون نہیں ملتا اگر تاریخ کے اس موڑ سے کسی بھی رخ سے علی اور اولاد علی کو ہٹا دیا جائے، اولاد ابو طالب کو ہٹا دیا جائے۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخ اسی لیے قابل فخر کارناموں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ میں آپ کو قتل نظر نہیں آئے گا، خون نظر نہیں آئے گا، خون خرابہ نظر نہیں آئے گا، وحشت نظر نہیں آئے گی، بربریت نظر نہیں آئے گی، توجہ ظلم نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں، ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار رسالت نظر آئے گا، انکار نبوت نظر نہیں آئے گا۔ یا علی یا علی، توجہ فرمائیں، آج کی مجلس اسی جملے کی حد تک ہوگی، اس لیے آپ غور فرمائیں گے اس پر تمہید میں۔ ہماری تاریخ میں آپ کو اقرار نبوت نظر آئے گا، نبوت میں شک نظر نہیں آئے گا۔ ہماری تاریخ میں احترام رسالت نظر آئے گا، توہین نبوت نظر نہیں آئے گی۔ ہماری تاریخ دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ کا فخر ہے، اس پر صرف ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، باب علم کی تاریخ ہے، شہر علم کی تاریخ ہے، علم کی تاریخ ہے، صداقت کی تاریخ ہے، شجاعت کی تاریخ ہے، سیادت کی تاریخ ہے، نجابت کی تاریخ ہے۔ پھر میں عشرے میں ایک ایک لفظ پر بحث کروں گا جتنے میں یہ آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی ابھی تمہید سمجھ لیں آپ۔ ہماری تاریخ علم کی، شجاعت کی، صداقت کی، طہارت کی، سیادت کی، نجابت کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ اکثریت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ تلواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ بغداد کی دیواروں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ کاٹ کھانے والی ملوکیت کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عامروں اور یزیدوں کا قصیدہ پڑھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ علم کی تاریخ ہے، حق کی تاریخ ہے۔ اگر توجہ ہے تو سارا مجمع سنے، ایک جملے میں سمندر بند کر رہا ہوں، ہماری تاریخ مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے، مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری تاریخ مسئلہ پوچھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مسئلہ بتانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ ہلاک ہونے والوں کی تاریخ نہیں ہے، ہلاکت سے بچانے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مشکلوں میں پڑنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، مشکل کشائی کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ مظلوم کے ہاتھ باندھنے والوں کی تاریخ نہیں ہے، قاتل کے ہاتھ کھولنے والوں کی تاریخ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے اس جملے پر عزیزان محترم۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخ درباروں میں پروان نہیں چڑھی، یہ تاریخ معصوم گھرانے سے
امین سینوں کی طرف منتقل ہوئی. صلوات بھیجے نا محمد آل. معصوم گھرانے سے یہ تاریخ عزیزان محترم معصوم گھرانے سے امین سینوں کی طرف منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے. اس تاریخ ہماری تاریخ نے ہم جن رہبروں کے ماننے والے ہیں, ہم جن معصومین کے ماننے والے ہیں, انہوں نے ہمیں تاریخ کے کسی موڑ پر شرمندہ نہیں کیا. جہاں بھی گئے فخر کے ساتھ گئے. کوئی گوشہ تاریخ اسلام کا ایسا نہیں ہے جہاں محمد و اہل بیت محمد نے روشنی نہ ڈالی ہو. عزیزان محترم, اور پھر یہ بڑی عجیب بات ہے, لوگوں کی تاریخ دولت کی بے ساکھی پر کھڑی ہوئی. ہماری تاریخ امامت کے سہارے یا علی کہہ کر تھی. لوگوں کی تاریخ حکومت کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہوئی. ہماری تاریخ علی کے سہارے کھڑی ہوئی. لوگوں کی تاریخ خزانوں کی بے ساکھیوں پر کھڑی ہوئی. ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی. بہت توجہ, ہماری تاریخ بوریے پر بیٹھ کر مرتب ہوئی. اور تاریخ تو ہم نے عنوان رکھ لیا, ہماری تاریخ وہی ہے جو قرآن کی تعریف ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اور میں یہاں سے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. تاریخ تو ہم نے نام رکھا ہے, میں ورنہ یہ نام رکھا نہیں جا سکتا نا کہ ہمارا قرآن, ورنہ میں کہتا کہ ہمارا قرآن. لیکن میں نے کہا کہ ہماری تاریخ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے. ہماری تاریخ قرآن سے متصادم نہیں ہوتی. قرآن نے جو کچھ کہا وہ ہماری تاریخ بن گیا. توجہ ہے, قرآن جو کچھ کہتا رہا وہ ہماری تاریخ بنتا رہا. ہم اس تاریخ کو سینے سے لگاتے رہے جو قرآن کی تائید کرتی رہی, اس تاریخ کو مسترد کرتے رہے جو قرآن کو مسترد کرتی رہی. یہ ہمارا معیار رہا ہے, یہ ہمارا ماضی رہا ہے. اور ہم ان 1400 برسوں میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں یہ تفصیلات عرض کروں گا کہ کہاں کہاں سے ہماری تاریخ گزری, کس کس مرحلے سے یہ تاریخ گزر کر الحمدللہ آج یہ عزاخانے سجے ہوئے ہیں. آج ہزاروں کی تعداد میں مومنین موجود ہیں, لاکھوں کی تعداد میں عزاخانے آج ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں محمد و اہل بیت محمد کے ماننے والے اور پرستار موجود ہیں. آج کی اس ایک جملے پر میں اپنی پوری گفتگو مرکوز رکھوں گا جب تک بھی مجھ میں طاقت رہی بولنے کی, کہ ہماری تاریخ احترام رسالت کی تاریخ ہے. اس لیے کہ قرآن نے احترام رسالت کا حکم دیا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن نے حکم دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد ہوا, حبیب ان کلمہ پڑھنے والوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر میرا اتباع کرو, میرا اتباع کرو. ہم نے پیغمبر کا اتباع کیا. ایک جملہ ہے ذرا سا علمی ہے, آپ اس میں گھبرائیے گا نہیں. اطاعت اور اتباع کا فرق ذرا سا واضح کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. دوستو, اطاعت کے معنی اور ہیں, اتباع کے معنی اور ہیں. اطاعت کا معنی ہے اوبے کرنا, فرما برداری کرنا. میں نے کچھ کہا, میرے کسی چھوٹے بھائی نے اس حکم کی تعمیل کی, یہ ہے اطاعت. لیکن اتباع کے معنی ہے فالو کرنا, پیروی کرنا. اور پیروی قول کی نہیں ہوتی, فعل کی ہوتی ہے. بڑی توجہ, ایک عجیب سا جملہ ہے اور ایک عجیب سی بات کہوں گا. پیروی قول کی ہوتی ہے, ہم کہیں پانی پلاؤ, آپ پانی پلا دیں, جو قول کی پیروی ہوئی. میرے فعل کی پیروی کا نام اتباع ہوگا. تو اس سورہ مبارک آل عمران کی اس آیت میں خداوند عالم نے اتباع پیغمبر کا حکم بھی دیا اور دوسری آیت میں اطاعت پیغمبر کا بھی حکم دیا. یعنی جو پیغمبر کہے اسے بھی مانو, جو پیغمبر کرے وہ بھی کرو. بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی, پھر سمجھیں اسے. دو رخ دکھاؤں گا اتباع کے. جو پیغمبر ارشاد فرمائیں اسے تسلیم کرو, یہ ہے قول, یہ ہے اطاعت. جو پیغمبر کہیں اسے تسلیم کرتے جاؤ بلا چون و چرا. اتباع کیا ہے؟ اتباع پیغمبر یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر نے کیا, جو فعل بھی کیا, جو عمل بھی کیا, تمہیں بالکل وہی کرنا ہے. اس میں نہ اجتہاد کرنا ہے,
نہ روایت لگانی ہے، نہ ہیر پھیر کرنا ہے، نہ اپنی عقل سے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ جو پیغمبر نے کیا، جس طرح پیغمبر نے کیا، اسی لیے پیغمبر نے اس دنیا سے جانے سے پہلے قول بھی پیش کیا، فعل بھی پیش کیا، ورنہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کبھی پیغمبر نے قول کہا تو فعل نہیں دیا، فعل کہا تو قول نہیں کہا۔ لیکن حج آخر سے واپسی پر میدان غدیر خم میں جب پیغمبر پہنچے ہیں تو 1,34,000 کے مجمع کو روک کر، صحابہ اکرام کو روک کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حبیب پہنچا دو، اگر تم نے نہ پہنچایا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی پوری توجہ کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو دوستو یہ واحد مقام ہے کہ جہاں ایک ہی وقت میں پیغمبر نے اطاعت کا بھی حکم دیا، اتباع کا بھی حکم دیا۔ پیغمبر نے قافلے کو روکا، قافلے میں سے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھنا، ایک جملہ اتباع کا سمجھا رہا ہوں۔ قافلے میں سے ابو طالب کے بیٹے علی کو اٹھایا، علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، بلند کر کے اپنی زبان سے کیا کہا؟ زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو پیغمبر کا قول کیا ہوا؟ پیغمبر کا قول کیا ہوا؟ جس کا یہ مولا، جس کا یہ مولا اس کا علی مولا، جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ یہ ہے اطاعت پیغمبر۔ ہم مسلمانوں پر واجب کیا کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا اس کی اطاعت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ یعنی پیغمبر نے کہا کہ مولا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو اب اطاعت رسول یہ ہے۔ شاہ جی بھائی بالکل صاحب محمد حسین بھائی یہ دیکھیں بڑی عجیب فکر ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو پیغمبر نے قول فرمایا نا، اطاعت قول کی ہوتی ہے۔ تو جب پیغمبر نے ابو طالب کے بیٹے کو مولا کہہ دیا تو اب قیامت تک ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ علی کو مولا مانے۔ یہ اطاعت پیغمبر ہوگی، لیکن اتباع پیغمبر کا بھی تو حکم ہے۔ پیغمبر کا اتباع کیا ہے کہ جو پیغمبر نے کیا وہ تم بھی کرو۔ تو دوستو پیغمبر کے قول کی اطاعت تو یہ ہے کہ ہر دم مولا مولا کہتے رہو، اور پیغمبر کا اتباع یہ ہے کہ پیغمبر نے میدان غدیر خم میں صرف کہا نہیں بلکہ علی کو اٹھایا ہاتھوں پہ بلند کر کے۔ اب اتباع پیغمبر قیامت تک یہ ہے کہ جسے پیغمبر جھکا دے اسے تم جھکا دو، جسے پیغمبر اٹھا دے، جسے بلند کر دے، اتباع پیغمبر۔ بلند آواز سے پوری طاقت و توانائی سے باہر تک بیٹھے ہوئے مومنین، وہ جو ہے نا بھئی قول کیا ہوا؟ قول یہ ہے کہ من کنت مولا، فعل یہ ہے پیغمبر کے پست کو بلند کرنا ظلم۔ کاش میں اس جملے کی تہ تک آپ کو پہنچا سکتا۔ فلسفے کی زبان یہی ہے، منبر کے آداب یہی ہے۔ پیغمبر نے علی کو بلند کیا، تو اتباع پیغمبر کیا ہے؟ اس وقت تک مسلمان اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں میرے حبیب جب تک فاتبعونی تیرا اتباع نہ کرے، تیرا اتباع بھی کرنا ہے، تیری اطاعت بھی کرنا ہے۔ اچھا دنیا یہ کہے کہ صاحب ٹھیک ہے ہم رسول کو دیکھتے رہے، اتباع کرتے رہے، رسول نے نماز پڑھی جیسے انہوں نے پڑھی ہم بھی پڑھ رہے ہیں، انہوں نے قیام کیا ہم نے بھی قیام کیا، اتباع ہے۔ انہوں نے قعود کیا ہم نے بھی قعود کیا، انہوں نے سجدہ کیا ہم نے بھی سجدہ کیا، توجہ ہے۔ انہوں نے ہجرت کی ہم نے بھی ہجرت کی، انہوں نے جنگ کی ہم نے بھی جنگ کی، وہ میدان میں گئے ہم بھی گئے، جیسے جیسے رسول کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے۔ تو کیا اتباع رسول کا حق پورا ہو گیا؟ تو رسول تو سوتے بھی تھے۔ بڑی ایک عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ غور کریں بھائی، اتباع تو رسول کا زندگی کے ہر شعبے میں کرنا ہے نا۔ جاگو رسول کی طرح، سو رسول کی طرح، اٹھو رسول کی طرح، بیٹھو رسول کی طرح، نماز پڑھو رسول کی طرح، روزہ رکھو رسول کی طرح، حج کرو رسول کی طرح، ارکان ادا کرو رسول کی طرح، زندگی گزارو، یہی ہے نا اتباع رسول۔ تو چلیے سارے اقدامات تو آپ کر لیں گے اتباع رسول، سونے میں اتباع رسول کیسے کریں گے؟ سونے میں آپ میرا اتباع نہیں کر سکتے، سونے میں خود اپنا اتباع نہیں کر سکتے۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ دیکھیں مجھ سے غور کریں۔
بھئی آپ سوئیں گے کیسے؟ آپ کو خود یہی نہیں پتا کہ میں کیسے سو رہا ہوں؟ سوتے ہوئے پتا ہوتا ہے کسی کو آنکھ کدھر ہے، ہاتھ کدھر ہے، ٹانگ کدھر ہے، سر کدھر ہے؟ جب نیند آ رہی ہے تو کیا پتا ہے؟ نہیں سو سکتا نا آدمی، اپنی طرح خود نہیں سو سکتا۔ میں قربان ہو جاؤں، میں ایک ایسی منزل پر آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں اتباع آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، انشاءاللہ مولانا طاقت دی تو دکھاؤں گا کہ اتباع کیا ہوتا ہے۔ بھئی حکم قرآن تو یہ ہے نا کہ کاملاً حکم ماننا ہے، رسول کا اتباع کرنا ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو رسول جاگتے کیسے ہیں؟ چلیے اتباع کر لیں گے۔ رسول مسکراتے کیسے ہیں؟ چلیے ان کا اتباع کر لیں گے۔ رسول نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ چلیے ان کا اتباع کر لیں گے، اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں۔ چلنا بھی اپنے بس میں، بیٹھنا بھی اپنے بس میں، اٹھنا بھی اپنے بس میں، بولنا بھی اپنے بس میں، لیکن سونا تو اپنے بس میں نہیں ہے۔ رسول سوتے کیسے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے کہ کوئی میرے سونے کی نقل نہیں اتار سکتا، میں کسی کے سونے کی نقل نہیں اتار سکتا، مگر قربان جاؤں میں تدبر رسالت کے اور بصیرت پیغمبر کے کہ جس نے ہجرت کی شب اس آیت کا مفہوم بتایا کہ کوئی اتباع رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے۔ جب جاتے جاتے کہا علی آج ہمارے بستر پہ سو جاؤ، اور دیکھو علی بن کر نہ سونا، ایسے سونا جیسے ہم سوتے ہیں۔ اندازہ تو فرمائیے عجیب منظور۔ مولا آپ کو سلام، مل کر صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ایسے سونا حکم کیا ہے؟ تمام تاریخیں متفق ہے، اور یہ اہم ترین جملہ ہے اور اس پر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے کہ تمام تاریخیں متفق ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا، یہ ہے ہماری قابل فخر تاریخ، علی ہم جا رہے ہیں، تم سو جاؤ، سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اطاعت مطلقہ رسول کی یہ ہے۔ تو اب رسول کا حکم ہے کہ سو جاؤ، لیٹ جاؤ نہیں۔ لیٹنے کے لیے تو کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، سارے لیٹنے کے بادشاہ تھے، ہے نا؟ لیٹنے کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ہے سونے کا، کہ سو بستر پہ علی ہم جا رہے ہیں تم سو جاؤ۔ عجیب کریٹیکل سچویشن ہے بھائی۔ کافروں نے مشورہ کیا ہے آپس میں، 40 قبیلے تیار ہوئے ہیں، 40 تلواریں تیار ہوئی ہیں، ایک رسول ہے اس کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد گھر کا گھیراؤ کیا ہے، اور اس کے بعد رات کو سوتے میں قتل کرنا ہے، بستر پہ قتل کرنا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، تم ہجرت کر جاؤ، علی کو بستر پہ سلا جاؤ، مگر علی کو کہہ دیں کہ سو جائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب علی سوئے کیسے اتنی تلواروں کے سائے میں؟ کسی کو نیند آ سکتی ہے؟ کراچی میں 22 ڈکیتیاں پڑ جائیں تو رات کو لوگ جاگتے رہتے ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ اور چہ جائے کہ علی جو چاروں طرف سے گھر گھرا ہوا ہے دشمنوں میں، قاتلوں میں، برہنہ تلواریں، اکیلے تنہا، رسول رحمت بھی ہجرت کر کے چلا گیا، ساتھ بھی کوئی نہیں، پھر بھی اطمینان سے، اور سونا بھی ہے، کروٹ بھی نہ لینا علی، چادر کا پلو اٹھا کے بھی نہ دیکھنا۔ دیکھیں بہت تدبر سے سنیں اس مسئلے کو۔ علی تمہیں سونا ہے، اور دیکھو سونا بھی ہے نبی بن کر، آپ اس جملے کی قدر نہیں کر رہے۔ علی تمہیں سونا ہے نبی بن کر، آج تمہیں نبوت کا بھیس بدلنا ہے، جاگنے میں نہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ بلند ترین ایک سوال ہے۔ علی آج تمہیں بھیس بدلنا ہے کس کا؟ نبوت کا۔ آج تمہیں ہمارے بستر پر نبی بن کے لیٹنا نہیں ہے، سونا ہے۔ ہم جس طرح سوتے ہیں بالکل ایسے ہی سونا ہے، خبردار کسی کروٹ میں بھی فرق نہ آئے۔
ورنہ ہجرت کا مقصد فوت ہو جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی. اب اس میں مجھے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ خود کافروں کا تمام رات یہ بستر پر دیکھنا کہ علی نہیں نبی سو رہا ہے، خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا بیٹا آج علی تھا ہی نہیں، آج نبی بن کے ایسا سویا کہ روزمرہ کے دیکھنے والے نہیں پہچان سکے. تو جس کے سونے کے اتباع رسالت کی گواہی کافر دے، شریعت میں اسے معصوم کہا جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. جو سونے میں کرنا ہے جان محترم. واقعہ یہ روزمرہ کی ہجرت سنی ہوئی ہے، میں جس نئے رخ سے پیش کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں. سونے میں کسی کی نقل نہیں اتاری جا سکتی، یا تو سویا نہیں جا سکتا. بھئی اگر میں یہ دیکھوں کہ بھائی محمد حسین دھنجی صاحب دائیں کروٹ میرے ساتھ کافی دن سوئے ہیں، یہ میں نے انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سو رہے ہیں دائیں کروٹ سوتے ہیں، دائیں کروٹ سوئیں گے، دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ ہوگا. مجھے پتا ہے کہ کس طرح سوئیں گے، خراٹے کیسے لیں گے، ہے نا مجھے معلوم. تو میں جاگتے ہوئے تو ان کی نقل اتار سکتا ہوں، لیکن اگر خود ہی سو گیا تو مجھے خود ہی نہیں پتا میں کیسے سو رہا ہوں. اندازہ تو فرمائیے نا ادھر محترم. مجھے خود ہی یہ علم نہیں کہ میں کیسے سو رہا ہوں تو میں ان کی نقل کیسے اتاروں گا، کیسے پتا چلے گا؟ عزیزان محترم، علی بستر پر اگر نہیں سوتے تو حکم رسالت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ حکم سونے کا ہے. اگر جاگتے ہیں تو حکم رسالت کی خلاف ورزی. اگر سو جائیں تو کیا پتا علی کو کہ پیغمبر کی کروٹ کیسی تھی، انوٹ کیسی تھی، شکن کیسی تھی، سوتے کس طرح تھے، استراحت کیسے فرماتے تھے، تکیہ کیسا ہوتا تھا، چادر کیسی ہوتی تھی، رسول کا بستر، رسول کا تکیہ، اطمینان کی چادر. سو بھی گئے علی. آج علی سو، بھائی توجہ، علی سوئے ہیں اور اس اطمینان سے سوئے ہیں کہ کافروں اگر تمام رات تم پہچان بھی جاؤ کہ میں علی ہوں یا نبی تو مجھے ابو طالب کا بیٹا نہ کہنا. ساری رات مغالطے میں رہے، جب تک چادر سے پلو نہیں ہٹایا، چہرے سے چادر نہیں ہٹائی، اس وقت تک کوئی پہچان نہیں سکا کہ یہ علی ہے یا نبی. اتنے پیغمبر ہجرت کر گئے، مقصد ہجرت پورا ہو گیا. تو دوستو، ساری رات علی کا نبی بن کر بستر رسول پر سونا اس امر کی دلیل ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مسلمانوں کی ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ سراج منیر تھا. ہم رات کے اندھیرے میں جب ہماری سوئی گر جاتی تھی تو ہم جب حضور کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، حضور آ جاتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی میں ہم سوئی تلاش کیا کرتے تھے. تو حضور ہے روشن چراغ. تو اب جہاں حضور ہے وہاں روشنی ہے. حضور گھر میں تو روشنی گھر میں، حضور مسجد میں تو روشنی مسجد میں، حضور منبر پر تو روشنی منبر پر، حضور بستر پر تو روشنی بستر پر. تو حضور کے چہرے سے جو نور ساطع ہوتا تھا، جہاں حضور ہیں وہاں روشنی ہے. یہ کافروں کا تمام رات علی کو نبی سمجھنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انا علی من نور واحد؟ ایک چراغ چلا گیا، روشنی میں فرق نہیں آیا. جیو سلامت رہو. دوستو، ظاہر ہے کہ روشنی تو باقی رہی ہوگی نا. بستر کی روشنی میں نور میں کوئی فرق نہیں آیا ہوگا. اور روشنی میں بھی فرق ہوا کرتا ہے. یہ راڈ ہے، اس کی روشنی اور ہے. یہ بلب ہے، اس کی روشنی اور ہے. وہ ٹیوب لائٹ ہے، اس کی روشنی اور ہے. ہر ایک کے وولٹیج میں بھی فرق ہوتا ہے. اگر آپ روڈ دیکھ کر گئے ہیں اور وہاں کل یہاں ٹیوب لائٹ جلی ہوئی ہو، آپ دور سے کہہ دیں گے کہ روڈ چلا گیا ہے. ہائے توجہ تو کریں، روڈ چلا گیا ہے، ٹیوب لائٹ باقی ہے. آج ٹیوب لائٹ موجود ہے. تو اگر علی اور نبی کے نور میں جو نور چہرے رسالت سے بقول ام المومنین کے ساطع ہوتا تھا، اگر اس نور میں کوئی فرق ہوتا اتنا بھی جتنا بلب اور ٹیوب لائٹ میں ہوتا ہے،
تو قاتل پہچان جاتے، پیغمبر کا تعاقب کرتے، مقصد ہجرت فوت ہو جاتا۔ لیکن میں قربان جاؤں ابو طالب کا بیٹا آج لباس نبوت پہن کر سو رہا ہے، ساری رات کافر علی کو نبی سمجھتے رہے۔ کون علی کا مقابلہ کرے گا؟ کن مردوں کو علی کے مقابلے میں لاتے ہو؟ ارے کئی مردے بھی کھڑے ہوا کرتے ہیں، دیوانوں علی کا مقابلہ کیا کرو گے؟ شب ہجرت جو علی کو تھوڑا سا غلط سمجھے وہ نبی سمجھے، جو بالکل غلط سمجھے وہ خدا سمجھے۔ توجہ اندازہ تو کریں، آپ عجیب منزل نہیں ہو۔ کس کا یہ ہے اور جو ہے بھائی مولا آپ کے ساتھ جو کچھ غلط سمجھے وہ نبی سمجھے، جو بالکل غلط سمجھے وہ خدا سمجھے، اور جو ہماری طرح علی کو صحیح سمجھے پھر ان کی منزلت کو کوئی اندازہ ہے؟ صلوات بھیج دیں آپ محمد علیہ۔ ہم صحیح سمجھے، ہم نے نہ علی کو خدا مانا نہ نبی مانا، ہم نے علی کو علی مانا۔ بھئی علی میں کوئی علی میں کی فضیلت میں کوئی کمی ہو تو کوئی اضافہ کرے نا، توجہ ہے نا عزیزان محترم۔ علی کی اپنی مرضی ہے، سوئے تو نبی، جاگے تو خدا، جنگ کرے تو شاہ لافتہ، انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے حالت نماز میں تو شاہ نما، مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو حالتہ۔ جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دیتا ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی، کل بتاؤں گا انشاءاللہ، جس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا قرآن کی آیتوں کو اذن نزول دیتا ہو، اسے ہماری تاریخ میں علی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں آپ محمد علیہ محمد۔ اتنی سی بات ہے، قرآن کی آیتوں کو اذن نزول، الحمدللہ کہ ہماری تاریخ یزیدیت کے حامیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عامریت کے حامیوں کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ ظلم کے آگے سر جھکانے والوں کی تاریخ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ مظلوم کی حمایت کرنے والوں کی تاریخ ہے۔ ہماری تاریخ جہاں جہاں بھی دنیا میں مظلومیت ہے وہاں وہاں حسینیت ہے۔ مظلوموں کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے حسین کے، کسی کے سامنے کوئی ایگزامپل نہیں ہے سوائے کربلا کے۔ یاد رکھیں، میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کسی مظلوم طبقے کے پاس دنیا میں there is no example، کوئی مثال ہی نہیں ہے جو بڑھ کر سہارا دے۔ ایک کربلا ہے جو ہر مظلوم کو سہارا دیتی ہے، ایک کربلا ہے جو لوگوں کو جرأت اظہار بھی دیتی ہے، جرأت اقرار بھی دیتی ہے، جرأت انکار بھی دیتی ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، کربلا نام ہے اس تاریخ کا، کربلا نام ہے اس تاریخ کا کہ جہاں بڑے بڑے پہنچے ہوئے ولیوں کو یہ کہنا پڑا کہ حقوں کے بنا عقل کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا آغاز آج یکم محرم کو ہو رہا ہے۔ یہ عقل کی تاریخ ہے، حماقتوں کی تاریخ نہیں ہے کہ یوم شہادت بھی منا رہے ہیں اور خوشی کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اگر کسی کی شہادت ہے، کسی کی وفات ہے تو غم مناؤ، یہ ہے پیمانہ۔ عقل کی تاریخ، عقل کے تقاضے۔ عزیزان محترم الحمدللہ کہ ہم محرم کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی واقعہ نہیں ہے سال ہجری کا حسین کے واقعے سے بڑا۔ اس ہجرت کے تصور کو، ہجرت کے کیلنڈر کو جسے لیے پھرتے ہو، خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتا تو جب نبوت ہی نہ رہتی تو اس کی ہجرت کہاں سے رہ جاتی؟ ہجرت کہاں؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ہجرت کہاں سے رہ جاتی؟ ہجری سال کہاں سے رہ جاتا؟ ہجری کیلنڈر کہاں سے رہ جاتا؟ اس ہجرت کو زندگی دی ہے فاطمہ کے لال نے، اس کیلنڈر میں خون بھرا ہے حسین نے اپنے جگر گوشوں کا۔ احسان شناسی کا تقاضا ہے کہ جب ہجری کا سال نمودار ہو تو حسین کے دربار میں حاضری دیا کرو۔ حسین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم حسین کے محتاج ہو۔ اگر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا یزید کے شجرے نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حسینی بنو، حسین کے دربار میں آؤ، حسین کے آستانے میں آؤ۔ حسین 10 دن حسین کے غم میں رو گے
تو سال بھر غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہیں ملے گا۔ دوستو خوش نصیب ہیں وہ جو اس سال ہجری کا آغاز، نوٹ کریں میرے لکھنے والے اس جملے کو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال ہجری کا آغاز غم سے کرتے ہیں۔ یہ آنسو فاطمہ زہرا کی امانت ہے، یہ آنسو خاتون جنت کی امانت ہے، یہ ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہیں، امانت ہیں فاطمہ زہرا کی، اور ان آنکھوں میں جو اشک ہے یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ امانت ہے رسول کی اس بطول بیٹی کی، جس نے باپ کی قبر پر آ کر کہا بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل، صبت علی مصائب لو انہا، بابا اتنے مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ دوستوں میں آج ایک جملہ پوچھوں آغاز مجلس میں، پہلی محرم ہے نا، ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صبر اور شکر کی منزلیں ہوتی ہیں شاہ جی، میرا صبر کچھ اور ہے، آپ کا صبر کچھ اور ہے، آپ کا صبر کچھ اور ہے، ایک متقی کا صبر کچھ اور ہے، ایک فقیہ کا صبر کچھ اور ہے، ایک عالم کا صبر کچھ اور ہے نا؟ ایک نمازی اور پرہیزگار، ایک عابد شب زندہ کا صبر اور ہے، ایک ولی کا صبر اور ہے نا؟ صبر کے درجے ہیں نا، جتنا ایک ولی صبر کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن ان سب کے صبر سے زیادہ صبر ہے فاطمہ زہرا کا صبر، ان سے زیادہ تو صابرہ کوئی نہیں ہوگا، کائنات میں کوئی نہیں گزرا ہوگا۔ اس جیسی صابرہ بی بی اگر اپنے باپ کی قبر پر آ کر شکوہ کر دے اپنے مصائب کا، تو پھر مصائب کی انتہا سمجھو کہ کیا گزر گئی ہوگی جو بی بی نے شکوہ کیا، اور یہ سوچ سوچ کے روتے رہو۔ کسی معمولی آدمی نے شکوہ نہیں کیا، صبر کی پروردگار بی بی ہے یہ۔ کیا جملہ میں نے میرے زبان سے نکلا، یہ صبر کی پروردگار، کوئی معمولی مصیبت پر اس نے شکوہ نہیں کیا ہوگا، کوئی بہت ہی بڑی قیامت گزر گئی ہوگی جو تاریخ نے ہم تک نہیں پہنچائی۔ آخر اپنے باپ کے پاس آ کر کہتے ہیں بابا اتنے مصائب مجھ پہ پڑ گئے کہ دنوں پر پڑ جاتے تو سیاہ راتوں میں۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ صدیقہ کائنات کی زبان سے نکلا ہوا سچ ہے، صدیقہ کائنات کی زبان سے نکلا ہوا سچ ہے۔ دوستو عشرہ محرم پرسا دو فاطمہ زہرا کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا۔ مدینہ اجڑ رہا ہے، مدینہ اجڑ رہا ہے، روضہ رسول ویران ہو رہا ہے، قبر بطول ویران ہو رہی ہے، قبر بطول تو آج بھی ویران ہے۔ اللہ تم سب کو جنت البقیع لے جائے۔ ہمیں شرف حاصل ہوا، مجھے بھائی محمد حسین دھنجی بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم جب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ عمرے پر گئے ہم نے وہ اجڑی ہوئی قبر دیکھی ہے۔ عزادارو اس قبر کو ہم دیکھ کر دونوں بھائی رونے لگے تھے، اور رو کر ہم نے یہ کہا تھا کہ آباد ہے سارا مدینہ، برباد ہے بطول کی قبر۔ عزادارو کائنات کی ساری ویرانی اگر دیکھنا ہے نا تو وہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے۔ عزادارو وہاں جا کے پوچھنا پڑتا ہے ارے بطول کی قبر کہاں ہے؟ جس مقام پر ہم مدینے میں گئے ہیں ہمیں قدم قدم پر بطول کا گھر آنا یاد ہے۔ جس جگہ گئے ہیں، ہاں میری جان، ہاں میرے بھائی، میں پھر پڑھتا ہوں، آباد ہے سارا مدینہ، برباد ہے رسول کی بیٹی کی قبر۔ ویرانی ویرانی ایسی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ارے گناہگار کلمہ پڑھنے والوں کے سونے کے محلوں میں ہم ٹھہرے ہیں جا کر، مگر عزادارو بطول کی قبر پر اتنا ویرانہ، اتنا ویرانہ۔ معلوم ہوتا ہے بطول آج بھی غریب ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی جس کی ماں کی دولت کے صدقے میں لوگوں کے فاقے ٹوٹے۔ میری جان ہاتھ نہ جوڑ، سنتا جا، مولا تجھے سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ میں پھر پڑھا، کوئی جلدی نہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کہ آخر اتنی بڑی تعداد میں سننے آئے ہو، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی جس کی ماں کی دولت کے صدقے میں اربوں کے فاقے ٹوٹے ہیں، اس بیٹی کی قبر کا حال یہ ہے عزادارو کہ پہچانی نہیں جاتی۔ اندھیرا ہے، سناٹا ہے، تاریکی ہے،
ویرانی ہے، مگر عزادارو آج اسی قبر پر حسین آیا ہے۔ مجلس تو مکمل ہو گئی دوستو، مگر میں آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر دو جملے بڑھا رہا ہوں۔ سناٹا ہے، ویرانی ہے، آج سن 60 ہجری 28 رجب کو حسین اسی قبر پر آیا ہے۔ حسین ماں کی قبر پہ بہن کے ساتھ آیا۔ سن لیں گے آپ جملہ؟ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مولا آپ کو ہمت دے سننے کی، مجھے پڑھنے کی طاقت۔ تو ایک جملہ سن لیجئے، اور جب زور زور سے رو نا تو دعا مانگ لینا۔ میرا دعویٰ ہے بطول کا واسطہ دے کر روتی ہوئی آنکھوں سے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی میرے بھائی۔ بطول مسترد نہیں کرے گی، ابو طالب کے ادا خانے میں بیٹھے ہو۔ میرا جملہ سن لو، دونوں بہن بھائی بطول کی قبر پر سلام آخر کے لیے آئے۔ حسین نے ماں کی قبر کو آغوش میں لیا۔ میرا شعر سن لینا، آغوش میں لے کر حسین کہتے اماں اماں حسین جا رہا ہے، اماں خدا حافظ، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے۔ کرو نا ماتم ادادار، او بھائی ماتم کرو۔ حسین نے آ کر ایک دعا کی ہے، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، اماں زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ عزادارو جملہ سنو گے، حسین کہتا ہے اماں حسین سلام آخر کے لیے آیا ہے، اماں حسین اب مدینے واپس نہیں آئے گا، اماں دعا کرنا نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں، اماں دعا کرنا کہ جب اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، اماں دعا کرنا جب اصغر کا تیر کھینچوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے، اماں دعا کرنا جب عباس کے بازو اٹھاؤں میرے صبر میں کمی نہ آئے۔ عزادارو جملہ سنیں گے آپ، ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا میں زلزلہ آیا، قبر زہرا سے آواز آئی، حسین 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 میرا عباس کہاں ہے؟ اب جس میں کلیجہ ہے وہ سن لے، یہ میرا آخری جملہ، مجھ میں طاقت نہیں، نہ سن سکو گے تم نہ میں پڑھ سکوں گا۔ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے ماں کی قبر چھوڑی، روزے سے باہر آ کر کہا عباس اماں بلا رہی ہے، اور میں قربان غازی عباس، اور میں قربان جسے فاطمہ بلا ہے، عباس تمہیں اماں بلا رہی ہے۔ عباس دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، عباس دوڑے دوڑے آئے، قبر زہرا کو آ کر بوسہ دیا بڑے سکون سے۔ دو ماؤں کا تذکرہ کروں گا ان مصائب میں، آہستہ سے دو جملے ہیں جاجی۔ شکر کی منزل پر چونکہ مولا نے بڑی خیریت سے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے یہ چاروں مجلسیں پڑھی ہیں، اس لیے سلام کی منزل پر مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ منزل تشکر پر کہہ رہا ہوں، حسین کے بھائی عباس نے قبر زہرا پہ رخسارہ رکھا، بوسہ دیا، قبر سے آواز آئی عباس عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے۔ بڑی سکون سے بھائی آہا، اب ہے منزل دعا، دعا کا وقت اب آ رہا ہے قریب۔ عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، عباس میں نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تجھ سے فاطمہ صرف اتنا کہتی ہے کہ تیری زندگی میں میرے حسین پہ کوئی حرف نہ آئے۔ عباس میں اپنے حسین کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ عباس نے وعدہ کیا، قافلہ چلنے کے لیے تیار۔ آخری جملہ، دوسری ماں کا تذکرہ، یہ فاطمہ کا جملہ۔ اب ایک جملہ اور سن لو، قافلہ روانہ ہوا، ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ ایک مرتبہ عباس نے مڑ کر دیکھا، جناب ام البنین عصا کا سہارا لیے ہوئے، فاطمہ صغرا کو لیے ہوئے قافلے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ عباس نے آواز دی آقا قافلہ روکوں، ماں ڈیوڑی سے باہر آ گئی، فاطمہ صغرا ڈیوڑی سے باہر آ گئی، قافلہ رکا۔ پتہ نہیں میں پڑھ سکوں گا یہ جملہ، میں سلام کے لیے پڑھ رہا ہوں، مجھے سلام بھیجنا ہے اپنی شہزادی پر۔ قافلہ رکا، حسین گھوڑے سے اترے، جناب ام البنین کے قریب آئے۔ جناب ام البنین اپنی ضعیفی کے عالم میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہیں بیٹا تو میرا بیٹا نہیں ہے، میرا امام ہے، اور میں قربان غازی تیری ماں کے۔ ام البنین تجھ پہ ہمارا سلام۔ عباس
عباس جزاک اللہ، کیا پرسہ دے رہے ہو، کیا تاریخی مجلس ہو رہی ہے. عباس کی ماں تجھ میں ہمارا سلام. حسین تو میرا امام ہے. نہیں اماں آپ میری ماں ہے. حسین کہتے امام ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی. حسین کہتا ہے ماں آپ میری ماں ہیں. حسین ایک عرض لے کر آ رہی ہوں، تو جا رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے عباس دے دے. اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے نہیں پڑھا آج سے پہلے مصائب میں یہ جملہ پہلی محرم کو، پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں سلام کے لیے. دوستو ابھی مولا نے منبر پہ عطا کیا ہے تو پڑھ رہا ہوں. دوستو حسین کہتے ہیں اماں کیا مطلب؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے مجھے عباس دے دے، میں اس سے ایک بات کر کے ابھی واپس بھیج دیتی ہوں. حسین نے اجازت دی، عباس ماں کے ساتھ جاؤ. عباس نے امام سے اجازت لی، ماں کے ساتھ آئے. آگے آگے ماں، پیچھے پیچھے عباس. چلتی چلتی روضہ رسول کے قریب آئی، روضہ رسول کے اندر داخل ہوئی، قبر نبی پر بیٹھ گئی. کہا عباس بیٹھ جا. عباس بھی بیٹھ گیا، ام البنین بھی بیٹھ گئی. ام البنین کہتی ہے عباس جی اماں. عباس جی اماں. عباس یہ کیا ہے؟ سن لو گے، کر لو گے برداشت؟ میں بھی چاہے مر جاؤں یہ جملہ کہتے کہتے، لیکن ضرور یہ جملہ کہوں گا تمہارے آنسوؤں کی نظر. دعا مانگ لینا جو دعا تمہیں کرنا ہے، وعدہ کرتا ہوں پورا کریں گے مولا. عباس یہ کیا ہے؟ عباس کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی قبر ہے. کہ اپنا داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھ. عباس نے داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا. ام البنین نے عباس کا بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے سر پر رکھا. بیٹا یہ کیا ہے؟ ماں یہ میری ماں کا سر ہے، یہ میری ماں کا سر ہے. عباس یہ قبر رسول ہے، یہ میرا سر ہے. ان دونوں کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کر کہ جب تک تیرے دونوں ہاتھ باقی ہے، زینب کا پردہ، زینب کی چادر، زینب کا پردہ، زینب. مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم حسین جان، مظلوم جان شاہی، مظلوم جان شاہی، فدای جان شاہی، فدای جان شاہی، اکبر جان شاہی، اکبر جان شاہی، پسر جان شاہی، پسر جان شاہی، اکبر جان. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے. اکبر تیرا وعدہ تھا میں لینے کو آؤں گا، بن تیرے میری بہنا صحرا نہ سجاؤں گا. کپڑے تیری شادی کے ہم شیر بناتی ہے، کپڑے تیری شادی کے
ہم شیر بناتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، زخمی تھا تیرا سینہ کل خواب میں دیکھا تھا، کچھ آگ کے شعلے تھے جلتا ہوا جھولا تھا، اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے، اس خواب کی صغرا کو تعبیر رلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، خط بھیجنا خود آئے کیا بات ہوئی بھیا، میں دیس میں تنہا ہوں پردیس میں ہے کنبا، دن مجھ کو رلاتے ہیں شب مجھ کو ڈراتی ہے، دن مجھ کو رلاتے ہیں شب مجھ کو ڈراتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، مظلوم سے جان مظلوم سے جان مظلوم سے جان مظلوم سے جان مظلوم جان مظلوم جان پیدار جان پیدار جان اکبر جان اکبر جان پیسار جان پیسار جان اکبر جان، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، بیمار شفا پائے اکبر جو میرا آئے، بن اپنے مسیحا کے گھٹ گھٹ کے نہ مر جائے، دھڑکن تیرے آنے کی بس آس بندھاتی ہے، دھڑکن تیرے آنے کی بس آس بندھاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے،
اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، بھولے نہیں بھولیں گے اصغر کے وہ ہم گورے، اب جس کی جدائی میں 6 ماہ جو ہوئے پورے، سغرا تو تصور میں جھولے کو جھلاتی ہے، سغرا تو تصور میں جھولے کو جھلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، ناصر میرے ناحے میں عرفان کی کاوش ہے، حیدر کی شفاعت ہے، زہرا کی سفارش ہے، تنظیم حسینی ہے مجلس کو سجاتی ہے، تنظیم حسینی ہے مجلس کو سجاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، ویران حویلی میں بیمار بلاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے، اکبر تیری بہنا کو تیری یاد ستاتی ہے،